عورت فطرتاً بے وفا نہیں ہوتی، اور جو بے وفا ہوتی ہے وہ فطرتاً عورت نہیں ہوتی۔ یہ دنیا اچھے مرد کی وجہ سے نہیں چل رہی ہے، یہ دنیا اچھی عورت کی وجہ سے چل رہی ہے۔ اچھا نعمان بھائی، ڈیورس کی جو ریشو ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اس میں میجر فالٹ کس کا ہے، مرد کا یا عورت کا؟ اچھا، آج اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، آج اس ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہے کیونکہ یہ اس ٹائم پہ بڑا ہاٹ ٹاپک ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، چلیں کر لیتے ہیں۔ عاطف بھائی، میں اس معاملے میں یہی کہوں گا، بلکہ میں ایک ڈائلاگ سے سٹارٹ کروں گا اپنی بات، کہ خلیل الرحمن کو تقریباً سب جانتے ہیں، بڑے اچھے ہمارے رائٹر ہیں پاکستان کے۔ تو انہوں نے میرے پاس تم ہو ڈرامہ بڑا مشہور ہوا تھا، جس میں ایک ڈائلاگ جو ہے وہ یوز کیا گیا تھا کہ عورت فطرتاً بے وفا نہیں ہوتی، اور جو بے وفا ہوتی ہے وہ فطرتاً عورت نہیں ہوتی۔ اور اس ڈائلاگ کے ساتھ ایک اور ڈائلاگ ایڈ ہوا تھا جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ دنیا اچھے مرد کی وجہ سے نہیں چل رہی ہے، یہ دنیا اچھی عورت کی وجہ سے چل رہی ہے۔ اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو بہت گہری بات کی گئی ہے، وہ اس وجہ سے کہ عورت میں واقعی فطرت میں بے وفائی نہیں ہے، جبکہ مرد میں ہے، مرد میں ہے۔ اور میں خود ایک مرد ہوں، آپ مرد ہیں، لیکن ہم اس بات کو ایگری کریں گے، ایسے ہی ہے۔ اور اس میں دوسری جو ایک چیز ہے، کوئی شک نہیں کہ فطرتاً جو بھی عورت یا مرد ہیں ان میں کوالٹیز بہت اچھی پائی گئی ہیں، اللہ نے رکھی ہیں، لیکن مرد کے اندر بھی ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے جو اس کی فطرت میں ہے، اور عورت کے اندر بھی ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے جو بھی اس کی فطرت میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ نیگیٹو پوائنٹس ہیں ایک ایک جو بہت بڑے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ان کی لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، ان کے گھر تباہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی جو نسل ہے وہ بھی تباہ ہوتی ہے۔ جو دوسری بات تھی کہ اچھے مرد کی وجہ سے نہیں چل رہی اور اچھی عورت کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے، وہ بات بھی نسل سے ریلیٹ کر رہی ہے، کیونکہ آپ کی جو نسل چلتی ہے وہ ماں سے چلتی ہے، ایک عورت سے چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں وہ جو نیگیٹو پوائنٹس کی میں آپ سے بات کر رہا تھا، جو عورت ہے وہ کہیں نہ کہیں لالچی ہے۔ آئی ایم ویری ریئلی سوری، لیکن دیکھیں جو حقیقت ہے وہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میجورٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، میں اگر کوئی بھی بات کروں تو اس کو آپ خود ہی میجورٹی سمجھ لیں، سب ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن یس میجورٹی میں ہے کہ عورت جو ہے وہ لالچی ہے، اور یہ لالچ اس کی فطرت میں پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مرد کی فطرت کا جو نیگیٹو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ وہ شادی سے پہلے بھی، ایون شادی کے بعد بھی، وہ باہر منہ مارتا ہے، وہ عورتوں کی طرف راغب رہتا ہے، وہ مطلب کہیں نہ کہیں اس کے ریلیشنز چل رہے ہوتے ہیں، تو میریٹل افیئرس آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو یہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اگر مرد پکڑا جائے تو وہاں سے لڑائیاں سٹارٹ۔ کچھ عورت ہوتی ہیں وہ جس لڑائی کرتی ہیں یا فیصلہ کرواتی ہیں، جو بھی ہوتا ہے۔ کچھ ہیں وہ ضد بازی میں کہتی ہیں ہم بھی ایسا کریں گے، وہاں سے ان کی لڑائیاں، کیونکہ مرد کہتا ہے میں بے شک کروں، میں 10 کے ساتھ کروں، 20 کے ساتھ، میری عورت ایک کی طرف بھی نہ دیکھے، ہم وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے عورت جو ہے وہ مانتی نہیں ہے، لیکن وہ مٹیریلسٹک بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو مرد۔ اس کے مٹیریلسٹک ہونے کی وجہ سے لڑائیوں کے بہت ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں ٹک ٹاک، یوٹیوب اور سوشل میڈیا ایپس کے اوپر کہ ولاگرز ہیں، شادی شدہ ہیں، وہ کبھی کسی کو کچھ گفٹ کر رہا ہے، کبھی گاڑی دے رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ وہ کر بھی رہا ہے کہ نہیں۔ عیدی دے رہا ہے، 2-2 لاکھ روپے ڈالرز میں عیدی دے رہے ہیں، وہ اپنا کنٹینٹ بنا رہے ہیں، کیا پتہ وہ واپس اس کو دے دے اور وہ الماری میں پیسے رکھ دے۔ بالکل ایسے ہی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہاں ایک نارمل گھر کی لڑکی جب وہ دیکھتی ہے تو اس کے دل میں بھی یہ ارمان جاگتے ہیں کہ کاش میرا شوہر بھی اتنا پیسے والا ہوتا یا ہو جائے، تو میں اس سے بھی یہ چیزیں ڈیمانڈ کروں، وہ بھی مجھے اسی طرح لا کر دے، وہ بھی یہ سب کرے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو عورت ویسی نازک سی ہے، وہ جو بھی دیکھتی ہے اس پہ چل پڑتی ہے، اس کو کنٹرول اور خیال رکھنا بڑا وہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس کے شوہر کے اچھے حالات نہیں ہوتے
تو وہ اس کو ٹونٹ کرنا شروع کر دیتی ہے احساس کمتری کے اندر. احساس کمتری کے اندر. پھر ایک مرد باہر کام کر رہا ہے, بہت سی پریشانیاں لے رہا ہے, اس کا باس اس کو ذلیل کر رہا ہے, وہ کام کبھی مل رہا ہے کبھی نہیں مل رہا ہے, کبھی کیا ہو رہا ہے, بہت سی پریشانیاں, اس نے گھر ظاہر بچے بیوی پالنے. اس سب کے بعد بھی جب وہ گھر آئے اور اس کی بیوی اپنے گھریلو مسئلوں کے علاوہ بھی آپ کو باتیں کرے اور وہ کہے کہ وہ اس کی بیوی نے اس کو یہ لے کے دیا, آپ کو پتہ ہے آپ مجھے نہیں لے کے دیتے, اس نے یہ کیا آپ نے نہیں کیا. تو وہ جب آپ کمپیئر کرنے لگتے ہیں نا تو یہ مرد کو بہت چوٹ لگتی ہے اس چیز سے, اس کا دل ٹوٹتا ہے. وہ اکیلے میں کیا کرتا ہوگا, روتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے, لیکن وہ اس کے دماغ پہ ایک اثر پڑ رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے مرد پہ بھی وائس ورثہ ہے, اس کا ایک الگ کیریکٹر چل رہا ہے, اس کا الگ کیریکٹر چل رہا ہے. اور یقین مانیں کہ جس عورت میں جس عورت کی فطرت میں یہ نگیٹو پوائنٹ نہ ہو اور جس مرد کی فطرت میں یہ نگیٹو پوائنٹ نہ ہو, تو ان کو آپ اگر صفتاً فرشتہ بائے صفت بھی کہہ دینا تو میں کہتا ہوں کہ غلط نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے ان میں بہت کوالٹیز رکھی ہیں. یہ جو 2 کوالٹیز ہیں یہ شیطان نے رکھی ہیں, رائٹ. تو اللہ نے آپ کو بہت اچھی کوالٹیز دی ہیں, لیکن بس وہ یہ ہے کہ انسان بہکاوے میں آ جاتا ہے. سب کو پتہ ہے شیطان نے بہکاوے میں رکھنا ہے, ہمیں بہکانا ہے, اور اسی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں. یہی جو آپ نے باتیں نعمان بھائی کی ہیں کہ بات کیونکہ ہم نے ڈیورس سے شروع کی تھی, تو بیسیکلی بات چھوٹی سی ہوتی ہے جو بڑھتے اور یہ جو آپ نے ساری باتیں کی ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں, اور جو لوگ میرڈ ہیں اور جن کے گھر میں پرابلمز ہیں وہ یہ چیز سمجھ سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ, جیسے اب آپ نے بولا کہ لیٹس سپوز لیڈیز ہیں, ان کے احساس کمتری بن جاتی ہے, یا وہ جو یہ سوشل میڈیا پہ انفلوئنسر ہوتے ہیں ان کو دیکھتی ہیں اور پھر وہ ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمارے ساتھ بھی ہمارے ہسبینڈ کا یہی بیہیویئر ہونا چاہیے, ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے, جبکہ وہ جو کانٹینٹ بنا رہا ہے وہ تو صرف ایک کانٹینٹ ہے. ٹھیک ہے, جو ٹھیک لوگ ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ ایسے ویڈیو بنائیں اور کچھ بھی. اور جو دوسری سائڈ پہ آپ نے بات کی کہ مرد ہے, اس کا ایک کریکٹر ہوتا ہے, اگر وہ عورت کے نظر میں ایک دفعہ چلا جائے تو پھر اس کو واپس لانا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اور یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ سٹیپ بائی سٹیپ ایک گھر کے اندر ہی ایک جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ بن جاتا ہے, ایک مس انڈرسٹینڈنگس کا ایک پہاڑ بن جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں نیگیٹو سائڈ پہ چلی جاتی ہیں. اور اسپیشلی یہ جو لو میرجز ہوتی ہیں ان میں یہ زیادہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں, کیونکہ وہ میرے خیال سے ایک کہتے ہیں نا کہ ایک لاج ہوتی ہے, کہ یار ایک رشتے کی ایک لاج ہوتی ہے کہ یار چلو میرے خاندان میں یہ اس طرح. تو لو میرجز میں زیادہ یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ وہ ختم ہو جاتی ہیں, کیونکہ ان میں وہ ایک بلڈ ریلیشن نہیں ہوتا. مطلب میں بھی شاید یہ میں اس چیز میں رانگ بھی ہوں, لیکن دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ جو بلڈ ریلیشن ہوتا ہے اس میں وہ ایبزارو کر جاتے ہیں کہ یار خاندان میں کیا منہ دکھائیں گے, مطلب وہ دونوں سائڈیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی. اور اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مرد کی جو میں نے آپ سے غلطی بتائی ہے, اور آپ کو پتہ ہے اس میں سب سے زیادہ ہمت بھی عورت ہی اس کو دے رہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. وہ کہاں دیتی ہے, وہ اسٹیج بتاتا ہوں. جو بھی مرد بہت امیر ہے یا بہت ویل سیٹلڈ ہے, اس کے پاس کافی پیسہ ہے, عورت کی سکس سینس بہت کام کر رہی ہوتی ہے. اس کی عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا مرد باقی ٹائم میں کیا کر رہا ہے. لیکن جہاں میں نے بتایا کہ اس کی ایک فطرت میں ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے لالچ کا, تو وہ اس وقت اس کی نیڈ پوری ہو رہی ہے. وہ گاڑیوں میں گھوم رہی ہے, وہ سونا بھی بہت زیادہ پہن رہی ہے, وہ برانڈز بھی پہن رہی ہے, لائف سٹائل بہت اچھا ہے, رائٹ. تو اس لائف سٹائل اور اس سب میں وہ بالکل خاموش ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی بیسک نیڈ پوری ہو رہی ہے. اور جیسے ہی اس مرد کا کسی بھی وجہ سے نقصان ہو جائے, وہ زمین پہ گر جائے, اس کا کاروبار بند ہو جائے, نوکری چلی جائے, کچھ بھی ہے, جیسے اس کے خراب حالات آئیں گے اور وہ جو ہے ظاہر ہے وہ اتنے اس کے پیسے نہیں ہیں, وہ سب نہیں پوری کر پا رہا, اس دن وہ عورت جاگ جائے گی, وہ کھڑی ہو جائے گی, اور وہ پھر اس کو پکڑ لے گی کہ تم تو یہ کام کرتے ہو, تم آفس کے بعد یہاں جاتے ہو, تم یوں کرتے ہو, تم ان لڑکیوں سے. اس کو پہلے بھی پتہ ہوتا ہے. عورت کی سکس سینس بہت تیز ہے, وہ پہلے سے پکڑ چکی ہوتی ہے, اس کو سب پتہ ہوتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ وہ ایک لالچ کی وجہ سے بالکل خاموش ہوتی ہے. وہ لڑائیاں جھگڑے اس ٹائم شروع کرتی ہے جب اس کے حالات خراب ہوتے ہیں. بات وہیں آ گئی لالچ اور گریڈ کی وجہ سے, ٹھیک ہے.
اور آپ یہاں سے دیکھیں کہ مرد کا کیا ہے. اب میں یہ ایک فنی بات بھی آپ کو لگ سکتی ہے, مائنڈ نہ کیجیے گا, لیکن میرا ان مردوں سے ایک مشورہ ہے, میں ان کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ جن مردوں کی جو ہے سیلری کم ہو گئی ہے, بزنس میں لاس جا رہا ہے, وہ اس طرح کی نیڈ اپنی وائف کی پوری نہیں کر پا رہے, تو اگر آپ 5 سے لگے ہیں تو 2 سے آ جائیں, اور اگر ایک ہی رکھی ہوئی ہے تو 1 پہ آ جائیں, کیونکہ وہ اگر آپ کی فطرت میں ہے اور آپ نہیں ہٹ سکتے, پریکاشنز یوز کریں. پریکاشنز یوز کریں, اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وائف کو بھی ٹائم زیادہ دے سکیں گے, اور جو دوسرا آپ کا کام چل رہا ہے وہ بھی. کیونکہ اب دیکھیں میں یہ کس طرح کہوں جس کی فطرت میں یہ کام ہے, جو مرد کی ہے یہ نیگیٹو پوائنٹ شیطان نے ڈال دیا, اس کو میں کیسے کہوں کہ تم نہیں کرو, وہ کرے گا, وہ میری ویڈیو ڈلے نہ ڈلے وہ کرے گا, ایسے ہی ہے. تو میں اس کو ایک اچھا مشورہ دے رہا ہوں کہ اللہ کے بندے, جہاں پہ تو لاکھ لگا رہا ہے یا بہت سارے پیسے لگا رہا ہے, وہاں تو خرچہ ذرا لڑکیوں کا کم کر دے اور بیوی پہ زیادہ کر دے, تو ہو سکتا ہے کہ اس کی اگر نیڈ, تم بیوی کی نیڈ پوری رکھو گے نا, یقین مانو اسی وہ جو ایک فطرت کا جو ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے اس کی وجہ سے تم بچے رہو گے. اگر تم نے اس کی ضروریات پوری نہیں کی, پھر بیٹا تمہارے ایک چکر نہیں جو تمہارے پرانے وہ بھی نکلیں گے, بلکہ پتہ نہیں کیا نکلے گا, چھوڑو اس بات کو. یہی بات ہے, اسی طرح خیر یہ بیسک ریکوائرمنٹس جو ہوتی ہیں یہ تو خیر ہر ریلیشن, اس میں ضروری نہیں نعمان بھائی کہ صرف فائنینشلی آپ جو ہے وہ اپنے جو بھی تعلق ہے آپ کا اس میں فائنینشیل نیڈس پوری کریں, اوور آل جو نیڈس ہوتی ہیں ایک ریلیشن میں ایک ہر قسم کی ایک نیڈس ہوتی ہیں, تو وہ جب تک پوری ہوتے رہیں, وہ کہہ رہے ہیں محاورہ ہے نا, گھر کی دال ٹھیک ہو تو پھر بندہ کیوں باہر جا کے, ٹھیک ہے. تو آپ کی نیڈ جو ہے وہ اگر پوری ہوتی رہے گھر میں, اور وہ دونوں جو کپل ہیں ان دونوں کے اینڈ سے برابری پہ وہ نیڈس پوری ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اگر جو میل ہے وہ فائنینشلی اس کو اپنی وائف کو سپورٹ کرا ہے, تو فیمیل کا کام ہے کہ وہ کسی اور طریقے سے اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرے, تاکہ وہ ایک ریلیشن جو ہے وہ اسٹرانگ رہے, بانڈنگ اسٹرانگ رہے. اور اگر وہ ایک دوسرے کو ٹونٹ کریں گے, یا وہ جو جس طرح آپ نے بتایا کہ مرد کی خامیاں اور عورت میں یہ خامیاں, تو وہ تو ہیں ہی ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو اوائڈ کر کے آگے چلیں اور ریلیشن کو مضبوط کریں, تو ایک دوسرے کی ریکوائرمنٹس کو آپ پورا رکھیں تاکہ آپ کو یہ بات جو ہے بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. تو یہاں پہ اب آپ اس کو وائنڈ اپ کر دیں کہ ہاں میں اس چیز کو وائنڈ اپ کروں گا. یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور اس کے کچھ بہت باریک پوائنٹس ہیں جس کو ہم مزید ویڈیوز میں لے کر آئیں گے, لیکن میرا یہی میسج ہے عوام کو کہ کوشش کریں اپنے گھروں کو آباد رکھیں, اپنی نسلوں کو سدھاریں. آپ کو دیکھ کے بچے جو ہے وہ بڑے ہو رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, تو کوشش کریں کہ جتنا اچھا گھر کا ماحول رکھا جائے گا اتنے اچھے بچوں کی پرورش ہوگی. تو اپنا بھی خیال رکھیں, اپنے شوہر کا, اور شوہر اپنی وائف کا خیال رکھیں, ان کی عزت کا خیال رکھیں. ان چیزوں سے ہٹ جائیں, یہ صرف آپ کا ایک دماغی بیماری ہے. اگر آپ اس چیز کو سمجھ جائیں نا کہ ان چیزوں میں واقعی کچھ بھی نہیں ہے, تو یقین مانیں کہ آپ لوگ بہت اچھی زندگی جی سکتے ہیں اور خوش رہ سکتے ہیں. بالکل. یہ اسی بات پہ میں ساتھ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کریں گے, کہ یہ اسپیشل میسج میں ان کو دینا چاہ رہا ہوں, یہ جو انفلوئنسر, یہ جو یوٹیوبر ولاگر ہیں جن کو دیکھ کے ہماری بیگمات جو ہیں وہ ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں, تو ان کو میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنی بیگم کو 2 لاکھ روپے عیدی دے رہے ہیں تو اس کے کہیں نیچے لکھ دیں کہ یہ اسکرپٹڈ تھا, تاکہ ہماری وائف ہم سے جو آ کے جو چیز ایکسپیکٹ کر رہی ہے اس کو ہم یہ دکھا سکیں کہ یہ نیچے یہ لکھا ہوا تھا کہ اسکرپٹڈ ہے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ ہمارے لیے مسئلہ نہ بنے. اور اسی نوٹ پہ ہم اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.